أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی. اللہ تعالیٰ کو لقمان حکیم کی نصیحتیں اتنی پسند آئی، خدا نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا. قیامت تک آنے والے تمام باپوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ لوگوں لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اپنی اولاد کو بھی ان باتوں کی ضرور نصیحت کرو، اس لیے کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں اگر کوئی بچہ ان نصیحتوں پر گامزن ہو جائے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائے اور ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو تو اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کامیابی، عزت، سرفروئی نصیب ہوگی. اور یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جس پر عمل کے نتیجے میں سماج اور معاشرے میں بھی زبردست قسم کا ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. پہلی نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی تھی کہ بیٹا توحید پر قائم رہنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ رب العزت نے دوسری نصیحت خود فرمائی تمام بیٹوں کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرے. دوسری نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ اس بات کا یقین اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں بٹھانا کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تم پہاڑ کے غاروں میں جا کر چھپ کر کچھ کرو یا فضاؤں میں جا کر آسمان کے کسی کنارے پر کوئی حرکت کرو، اگر وہ حرکت رائی کے دانے سے چھوٹی بھی ہوگی، اچھی یا بری، اللہ اس کو پیش کر دے گا. تیسری نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کی پابندی سے متعلق فرمائی. یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ باپ کو ان نصیحتوں کو کرنے سے پہلے خود ان نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. نماز ایسی چیز ہے اگر بندے اپنے بچپن میں اس نماز کے پابند ہو جائیں تو پھر ان بچوں کی زندگی میں ڈسپلین، نظم و ضبط، ترتیب، وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت، یہ تمام کی تمام چیزیں نماز سے وابستہ ہیں. جس بندے کو نماز کا اہتمام آتا ہے اس کی زندگی میں وقت کی اہمیت ہوتی ہے. آج ہمارے حیدرآباد کا حال دیکھیے، لوگ اپنے بچوں کی شادیاں یا ولیمے کرتے ہیں، کھانا 8 بجے پکتا ہے، 10:30 11 بجے تک کوئی موجود نہیں ہوتا، اور پھر لوگ پہنچتے ہیں رات کے بالکل آخری حصے میں اور فجر سے پہلے اپنے گھروں میں آ کر سوتے ہیں. ہمارے سماج میں اس وقت سب سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت کوئی چیز چھوٹوں اور بڑوں میں ہے تو وہ وقت ہے. ہمارے بچے
فونوں کے ساتھ مشغول ہیں، ویڈیو گیمز کے ساتھ مشغول ہیں، یا کس بلا بدتر کے ساتھ وہ مشغول ہیں۔ بچوں کا بھی یہی حال ہے، جوانوں کا بھی، بڑوں کا بھی یہی حال ہے، سب کے سب۔ کوئی مل گیا، باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں ٹھہر گئے، اور اگر آپ پوچھیں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس۔ لوگوں کا جواب ہوتا ہے ٹائم پاس کر رہے۔ آپ ٹائم پاس نہیں کر رہے، ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی اوقات کیا ہے کہ جو ٹائم کو پاس کرے؟ ٹائم کو آپ پاس نہیں کر سکتے، ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے جاہل تھے ویسے ہی جاہل۔ خدا نے وقت دیا تھا، مہلت دی تھی سیکھنے سمجھنے کے لیے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے مواقع دیے تھے، آپ نے اس وقت کا استعمال ہی نہیں کیا۔ گھٹیا چیزوں میں، وہاں پر یہاں پر، ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان کی چغلی، ان کی برائی، اسی کو آپ نے اپنی زندگی کی مشغولیتیں بنا لی اور اس میں اپنا وقت صرف کر دیا۔ تو لقمان حکیم نے تیسری نصیحت اپنے بیٹے سے کی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ پھر لقمان حکیم نے چوتھی نصیحت اپنے بیٹے سے کی، بیٹا صرف خود اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے، اگر تم اچھے ہوگے، تمہارے اطراف و اکناف رہنے والے برے ہوں گے تو ان کی برائی ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور متاثر کرے گی۔ اردو زبان میں ایک مشہور کہاوت ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ لاتا ہے۔ اب آپ کے اطراف و اکناف، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں غلط سلط قسم کے لوگ ہوں گے تو پھر وہی غلط چیزیں جو تم نے چھوڑ دی، پھر وہ تمہاری زندگی کا پلٹ کر حصہ بن گئی اور ان چیزوں میں تم خود بخود مشغول ہو جاؤ گے۔ اب اپنے آپ کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ چوتھا کام جو کرنا ہے وہ ہے سماج سے برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد، نیکی کو پھیلانے کی کوشش، فکر، یہ کام کرنا۔ جب تک آپ سماج کو میں غلطی کو ختم نہیں کریں گے، اچھائی کو فروغ نہیں دیں گے، تو پھر سماج میں برائی ایک حصہ بن کر اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گی۔ اس کے لیے ہر آدمی میں شعور ہونا، کہیں پر بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو سماج کا کوئی آدمی اس کو فیور نہیں کرنا، اور ہر آدمی غلطی کو غلطی بولنا، گناہ کو گناہ بولنا، اچھی چیز ہے اچھی چیز کو اچھا بولنا۔ غلطی خود کا باپ بھی کر رہا ہے تو بولنا میرا اور ان کا رشتہ بڑا محترم ہے مگر میرا باپ غلط کر رہا ہے، یہ ہے۔ اور جب تک اس قسم کی چیزیں سماج کے اندر نہیں آئیں گی پھر سماج کے اندر اچھائی پنپ نہیں سکتی۔ ہمارے پاس کیا ہے معاملہ؟ ہر چیز میں منافقت، ہر چیز میں ڈبل۔ اگر کوئی اپنا غلطی کرتا ہے معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم نظر انداز کرو، اگنور کرو اس کو۔ باپ غلطی کر رہا ہے، اب میرا باپ ہے، جان دے کر چھوڑ دو۔ آپ کے اپنے دوست کر رہے ہیں، بھائی بہن کر رہے ہیں، چھوڑ دو۔ یہ نہیں، غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی کو کہا۔ لوگوں، سچائی اور عدل و انصاف کو قائم کرو، اگرچہ کہ مقابلے میں تمہارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
تمہارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے آپ کی بیوی کے ساتھ غلطی کی ہے اور آپ کو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے بولنا میرے ماں باپ کی غلطی ہے، اس کے بدلے میں لوگ آپ کو جورو کا غلام بولیں، کچھ بھی بولیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، حیثیت نہیں، سچائی کا ساتھ دینا۔ ہمارے پاس یہ ہے ان میرے محلے والا، ان میری گلی والا، ان میرے اپنے گھر والا، ان میرا رشتہ دار، یہ چیزوں میں لت پہ پڑے ہوئے۔ کوئی اجنبی بھی آدمی ہو، سچ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ساتھ اس کے کھڑے ہو۔ آپ کے گھر والے اور آپ کے محلے والوں کی غلطی ہے تو ان کے خلاف کھڑے ہونا۔ اور جب تک اس قسم کا اسٹینڈ سماج اور معاشرے کے زیادہ افراد اپنے اندر نہیں لیتے، اس وقت تک اس معاشرے میں اچھائی پنپ ہی نہیں سکتی۔ تو چوتھی نصیحت لقمان حکیم نے اسی کی اپنے بیٹے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ پھر اس چوتھی نصیحت کے بعد ایک خاص بات کہی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو، کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا سماج سدھار کا جو کام ہے، یہ کام بڑے حوصلے اور بڑے عزم کو چاہتا ہے۔ جب یہ کام کرنے کھڑے ہوگے، لوگ تمہارے مخالف ہوں گے، غیر نہیں، تمہارے اپنے مخالف ہوں گے، لوگ تمہیں طرح طرح کی باتیں کریں گے، تمہیں ان تمام باتوں کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سب چیزوں کو سننا ہے۔ میں نے آپ کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب میں اللہ کا رسول ہوں اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مکے کے غیر تو غیر تھے، آپ کا جو خاص چچا ابو لہب تھا، جس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم اپنے باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ سوال یہ ہے کہ نبی نے ایسا کیا کیا تھا؟ کیا نبی نے اپنے چچا کو مارا تھا یا ان کی کوئی چیز ہتھیا لی تھی؟ کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف پیارے نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، تمام حاجتوں کو اسی سے طلب کرنا چاہیے۔ اتنی ہی بات پیارے آقا نے فرمائی تھی۔ سماج کے اندر بھی یہی ہے، لوگوں سے آپ کہیں گانے لگیں گے، ڈانس کا پروگرام کریں گے، پورے محلے کے لوگ تعاون کریں گے آپ۔ ہر آدمی ایسے بڑھ چڑھ کر پیسے دے گا، نہیں میرے اتنے پیسے لو، میرے اتنے پیسے لو۔ اب لوگوں کو بولو یہ نیک کام کریں گے، ارے بھائی بچوں کی فیس بننا تھا، میرے کو گھر کا راشن لانا تھا، سودا سلف لانا تھا، 1000 کامہ بہانے اس کو یاد آئے۔ برائی کے اندر سماج ساتھ ہوتا ہے، نیکی میں ساتھ نہیں ہوتا۔ نیکی کے لیے بے انتہا آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، نیکی کہیں پر بھی ایسے ہی نہیں جمتی، اور یہ مشکل ترین کام ہے۔ اسی کام کو کرنے کے لیے اللہ دنیا میں انبیاء کو بھیجتے ہیں، اور علماء جو انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں انہیں بھی یہی کام کرنا، اور جو نبی کا اس کام کو کرے گا، نبی کے لیے جو مشکلات ہے وہی علماء کو بھی پیش آئیں۔
اور عوام میں بھی جو آدمی یہ کام کرے گا اس کے لیے بھی سیم۔ لوگوں کی ناراضگیاں، لوگ جو ہے اپنے بچوں کو کہتے ہیں ارے وہ پاگل ہے، کہیں اس کی بات سنیں گا تو نکو سن اس کی بات۔ کس کو بولتے ہیں لوگ پاگل؟ اس بندے کو جو لوگوں اوروں سے مل کر کہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، جو آپ کے بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی موبائل کے اندر پڑھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو، اللہ نے وقت کی ایک نعمت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے دین اور دنیا کی بھلائی اور ترقی حاصل کرو۔ جو اس قسم کی باتیں بتاتا ہے، جو لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں اچھے رہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ اور جو بٹے بازی کے راستے دکھاتا ہے، طریقے بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی چالاک آدمی تو وہ ہے۔ بننا ہے تو دنیا میں اس طرح کا اسمارٹ بننا ہے، یہ ہے۔ تو لقمان حکیم نے اسی کو کہا کہ بیٹا خود اچھائی پر باقی رہنا ہے تو پھر اچھائی کی محنت، برائی کو ختم کرنے کی کوشش سماج میں کرنا ہے، اور اس کے لیے مشکلات ضرور ہوں گی، اس پر صبر کرنا ہے۔ اب خود کیوں، اب کسی گھر میں کسی کا نوجوان بیٹا نمازی بن گیا، اب اس نے کان میں پڑھا کہ پیارے نبی اپنے چہرے پر داڑھی رکھتے تھے، اس نے داڑھی چھوڑ دی۔ اب سب سے پہلے باپ کو تکلیف، ماں کو تکلیف، ارے کیا ہو گیا پٹے کو، اب تک اچھا تھا، داڑھی چھوڑ رہا۔ ماں باپ خلاف سب سے پہلے۔ اب بچے پر دباؤ، چل داڑھی کٹا کیا رکھ لے کے پھر رہا۔ پھر انہی ماں باپ کی منافقت دیکھو۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے سچی محبت ہے۔ سماج کا دو رخا پن دیکھیے۔ دوسری طرف انہی لوگوں سے پوچھئے تو ان کے دعوے یہ، اور خود کا بیٹا نبی کی سنت اپنے چہرے پر سجایا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ پھر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحتیں فرمائی کہ بیٹا تکبر، غرور مت کر، اس لیے کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر ایک اور نصیحت فرمائی، زیادہ پھینک مت، حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھ، جو ہے بس وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ایک اور نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھ، چیخنا، چلانا، زور زور سے پکارنا، لقمان حکیم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو یاد رکھنے اور پھر یہ نصیحتیں ہمیں اپنی اولاد کو کرنے، خود ہمیں بھی عمل کرنے ان نصیحتوں پر، اور ہمارے اپنے بچوں کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نصیحتوں پر عمل کے نتیجے میں اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے سماج اور معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ فرمائے۔ اور اب جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، بڑے زبردست۔ انشاءاللہ چونکہ اسی میں وقت ہو چکا ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ توحید کے ان دلائل کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل